السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج ہم دو لیسن کریں گے، مد عارض للسکون اور مد عوض۔ تو یہاں دیکھیے پہلا لیسن ہے ہمارا مد عارض للسکون۔ دونوں لیسن ہی سملر ہیں، اسی لیے میں آج دونوں ہی لیسن کراؤں گی۔ مد عارض للسکون، جب کسی کلمے کے آخر میں مد اصلی کے بعد زبر زیر پیش والا حرف ہو، یہ کلمہ ہے اور یہاں پر دیکھیے الف مدہ ہے، مد اصلی ہو رہا ہے۔ یہاں پر مد اصلی کا مطلب ہوتا ہے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ٹھیک ہے۔ تو مد اصلی کے بعد جب زبر زیر پیش والا حروف ہو اس طرح کا، یہاں پر دیکھیے یہاں پر دو زیر ہے، یہاں پر ایک زیر ہے، یہاں پر دو پیش ہے، یہاں پر ایک پیش ہے۔ تو زبر زیر پیش والا حرف ہو اور وقف کرنا پڑے، یہاں پر رکنا پڑے۔ جیسے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور کہیں پر آیات بنی ہوئی ہوتی ہیں اور کہیں کہیں آیات لمبی ہوتی ہیں، تو ہمیں بیچ میں سانس توڑنا پڑتا ہے، تو وہاں پر یہ والی رولنگ اپلائی ہوتی ہے۔ وقف کرنا ہو تو زبر زیر پیش کی جگہ عارضی طور سے سکون کرتے ہیں۔ یہاں پر زبر زیر پیش کی جگہ جب ہم رکتے ہیں تو عارضی طور سے سکون کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ جیسے بابن سے باب، رحیمن، تو اس کو جب ہم رکیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ رحیم۔ غفورن سے غفور وغیرہ۔ اور مد اصلی کو 2 یا 4 یا 6 حرکتوں تک کھینچ کر مد کرتے ہیں۔ اس کو جب ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں، مد اصلی کے بعد جب زبر زیر پیش والا حرف ہوتا ہے تو اس کو ہم ساکن کے ساتھ پڑھتے ہیں، ساکن لگا کر، اور وہاں پر جب ہم رکتے ہیں تو اس کو مد کرتے ہیں۔ وہاں پر 2 حرکت کرنا کمپلسری ہے، 4 اور 6 بھی کر سکتے ہیں۔ عارضی طور سے سکون کر کے مد کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو مد عارض للسکون کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم وہ رولنگ اپلائی کریں گے کہ ان کو پڑھنا کس طرح ہے۔ 2 زیر کو یہاں جزم کے ساتھ وقف کریں گے اور مد کریں گے۔ باب، متاب، متاع، بلاغ، القرآن، سلام، شکور، امور، نور، والطور، یفعلون، رحیم، عظیم، اخیہ، فیہ، یوقنون، معرضون، تکذبان، والمرجان، سلام علی ابراہیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار اور دیکھیے، باب، متاب، متاع، بلاغ، القرآن، سلام، شکور، امور، نور، والطور، یفعلون، رحیم، عظیم، اخیہ، فیہ، یوقنون، معرضون،
تكذبان والمرجان سلام على إبراهيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ پہلا لیسن تھا ہمارا مدارج للسکون اور سیکنڈ ہے مد عوض۔ تو یہاں دیکھیے مد عوض جب کسی کلمے کے آخر میں الف سے پہلے دو زبر ہوں، جیسے یہاں پر الف سے پہلے کسی بھی لفظ میں الف سے پہلے جب دو زبر ہوں کسی بھی حروف پر، جیسے یہاں پر ہے غفوراً، رحیماً، علیماً، علیماً، حکیماً، اگر ان کلمات کو بغیر وقف کر کے پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے غفوراً۔ یہاں دیکھیں اگر بغیر وقف کرے پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے غفوراً رحیماً علیماً حکیماً۔ اگر وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے، تو الف نہیں پڑھیں گے، اور اگر وقف کریں گے تو ایک زبر پڑھا جائے گا، اگر رکیں گے نہیں تو دونوں زبر پڑھے جائیں گے، اور اگر رکیں گے تو ایک زبر پڑھا جائے گا۔ یعنی اگر وقف نہیں کریں گے تو دونوں زبر پڑھے جائیں گے کیونکہ ملا کر پڑھ رہے ہیں، اور اگر وقف کریں گے تو صرف ایک زبر پڑھا جائے گا۔ ایک زبر کے عوض میں الف پڑھا جائے گا، جیسے یہاں پر غفورا، رحیما، علیما، الف مدہ کی طرح پڑھا جائے گا، حکیما۔ اس کو مد عوض کہا جاتا ہے۔ مد عوض مد اصلی کی قسم سے ہے، اس لیے دو حرکتوں تک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جیسے ہم پڑھیں گے، جیسے ہم ان تین لفظوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ غفوراً رحیماً علیما۔ یہاں پر ہم رک گئے تو یہاں پر ہم نے ایک زبر کو پڑھا اور الف کو پڑھا، ٹھیک ہے۔ جس لفظ پر ہم رکیں گے اس طرح کے تو وہاں پر ایک زبر پڑھا جائے گا اور ایک الف پڑھا جائے گا، دو زبر ہے ان میں سے ایک زبر کو کاٹ دیں گے۔ اس زبر کے عوض میں یہ الف پڑھا جاتا ہے، اور اگر بغیر رکے پڑھیں گے تو پھر دونوں زبر پڑھے جائیں گے۔ ہے غفورا، رحیما، علیما، حکیما، عبدا، حنیفا، صلحا، حقا، صفا، مآبا، صوابا، دحاقا، سبیلا، جزاء وفاقا، سبعا شدادا، ماء سجاجا، يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ نوٹ: جب کسی کلمے کے آخر میں دو زبر کے بعد الف نہ بھی ہو تب بھی وقف ایک الف کے ساتھ کیا جائے گا۔ جیسے دیکھیے الف نہیں ہے تو اس کو ہم نے تب بھی اس طرح پڑھا، یہاں پر الف تھا، دو زبر کے ساتھ الف بھی تھا، اور یہاں پر صرف دو زبر ہے، تو جب دو زبر ہوں گے تو تب بھی ہم اس کو ایک زبر اور ایک الف کے ساتھ پڑھیں گے اگر روکیں گے۔ جیسے یہاں دیکھیے جزاءً، اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے، اگر روکیں گے ہم وہاں پر وقف کریں گے تو پڑھیں گے جزاء، ماءً سے ماء، ضحً سے
ضحا. یہاں پر تا پر 2 زبر ہے تو اس کو ہم جزم کے ساتھ پڑھیں گے ہمیشہ. اس میں جب بھی تا ہوگا کہیں کسی لفظ میں، جیسے حیات ہے، زکوٰۃ ہے، یہاں پر زکوٰۃ کا لفظ دیا ہوا ہے، تو جب بھی اس طرح کا گول تا ہوگا تو اس کو ہمیشہ جزم کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو ایک زبر اور ایک الف کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، یہ ہمیشہ جزم کے ساتھ پڑھا جائے گا. جیسے یہاں پر زکاتن سے زکاہ، ہا کا ساؤنڈ آئے گا جزم کے ساتھ، تو صرف ہا کا ساؤنڈ آتا ہے زکاہ. ایک بار اور دیکھیے، غفورا، رحیما، علیما، حکیما، ابدا، حنیفا، صلحا، حقا، صفا، مآبا، صوابا، دحاقا، سبیلا، جزاء وفاقا، سبعا شدادا، ماء سجاجا، يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جزاء سے جزاء، ماء سے ماء، دحن سے دحا. گول تا پر جب بھی 2 زبر 2 زیر پیش ہوں گے اور تو اس کو ہم ہمیشہ جزم کے ساتھ پڑھیں گے. زکاتن، زکاہ. آج کی ہماری کلاس مکمل ہو چکی ہے. دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.